انگیج کرنا ہوگا. جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب تو لیڈر آف اپوزیشن اچک زئی صاحب بھی ہیں, ایک تو کوئی مجموعی طور پہ کوئی بڑا اتحاد بنانے میں کامیابی نہیں ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا احتجاج کریں گے, اچک زئی صاحب اور آپ کی جماعت اپنے احتجاج کرے گی, تو حکومت تو پھر مسکرائے گی نا. یہ ملک صاحب کی مسکراہٹ جائز ہے؟ دیکھیں, میں یہ مسکرائیں گے ہم کہہ لگائیں گے, کیونکہ ابھی انہوں نے بات کی 8 فروری تک. ایک بات تو بہت واضح اور دو ٹوک ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم 8 فروری کا انتظار نہیں کریں گے. دوسری بات, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو حکومت ہے ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو جی اڈیالہ کی خان صاحب کی VIP فیسلٹیز دکھاتے ہیں. ہم نے کہا دکھا دیں. انہوں نے کہا جی ان رائٹنگ دیں. ہم نے جی لیٹر لکھا ہے ان کو کہ جی آپ دکھائیں. کچھ ہوا نہیں ہوا. ان کی اتنی استطاعت یا بساط نہیں ہے کہ یہ خان صاحب سے ان کی فیملی, لائرز یا ڈاکٹرز کی ملاقات کرا دے. اور چھوڑے, بیرسٹر صاحب بھی وکیل ہے, میں بھی وکیل ہوں. کیا بیرسٹر صاحب بینگ اے فیڈرل منسٹر, اسٹیٹ منسٹر, ان کی اتنی بساط ہے کہ میری ملاقات کرا دے؟ نہیں ہے نا جی. تو یہ اپنی تنخواہ سے زیادہ جیل مینول میں ہوگا تو جیل مینول کے مطابق جی. دیکھیں نہیں دیکھیں, حکومت ان کی ہے نا جی, حکومت ان کی ہے. سپرنٹینڈنٹ زیادہ طاقتور ہے ان کی حکومت سے, یہ میں سمجھتی ہوں جی. تو یہ وہ تھوڑا ایکسٹرا کر رہے ہیں. اچھا, میں ابھی آپ کو اس طرف, چونکہ انہوں نے زیادہ باتیں کر لی, تو ان کی بساط میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ آگے سے ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی یہ نہیں کر سکتے. میں ان کے ساتھ آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے PMLN کا کہ یہ اینڈ ٹائم تک کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب عوام نکلتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام اور ریاستی ادارے آمنے سامنے آ جائیں. اب جب ہم کال دیں گے نا ماریہ صاحبہ, یہ ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی, یہ آرٹیکل 245 لگا لیں گے, پھر پیچھے ہو جائیں گے. ریاستی ادارے کی جو بات ہے تو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیزیں تو وہاں سے آتی ہیں. دیکھیں, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. میں آپ کو عمران خان صاحب کے پاس آرٹیکل 245 کا اختیار نہیں ہے, وفاقی حکومت کے پاس ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. آج ہم کال دیں گے نا جی, جیسے ہی کال, ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ہنس رہے ہیں, ہم مسکرا رہے ہیں, پھر جب ہم کال دے دیں گے نا جی, ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی, پھر یہ منتے ترلوں پہ آ جائیں گے, اور پھر اینڈ میں آرٹیکل 245 لگا لیں گے. بڑے آرام سے پیچھے ہو جائیں گے, عوام اور ریاستی اداروں کا آمنے سامنے کر دیں گے. صحیح ہے. پھر کیونکہ ان کی انشورنس پالیسی یہی ہے, ان کی سیاست کی, ان کی کرسی کی انشورنس پالیسی یہی ہے کہ یہ اسی طریقے کی سیاست کرے. یہ اس ملک میں استحکام نہیں چاہتے, کیونکہ اس ملک میں استحکام آئے گا تو ان کی کرسی جائے گی. یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انصاف آئے, اس ملک میں انصاف آئے گا تو ان کی کرسی جائے گی. یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق فیصلے ہو, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کے مطابق فیصلے ہوں گے تو ان کی کرسی جائے گی. یہ نہیں چاہتے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ گڈگڈی کی طرح بیٹھ کے صرف میڈیا کے سامنے بیٹھے. اس کے علاوہ نہ ان کی استطاعت میں کوئی کچھ ہے, نہ ان کی بساط میں کچھ ہے, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. بس ان کا سولو ایجنڈا یہ ہے کہ عوام اور ریاستی اداروں کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے آمنے سامنے کرے.